یہ دوستوں، میں دعوت سخن دیتا ہوں ایسے خطیب کو جن کو کتنے کان سننے کی آرزو رکھتے ہیں اور کتنی آنکھیں جن کی دید کے لیے ترستی ہیں، جو بہترین بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں، بہترین مفکر بھی ہیں، بہترین مدرس بھی ہیں، قابل قدر ناصح بھی ہیں، دلوں کو رلا دینے والے واحد بھی ہیں، جن کا خطاب سن کر کہنے والا کہہ سکتا ہے دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں پنہا درد داستان۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب مفتی ساجد صاحب سے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا آئیں، اپنے دلربا خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا، انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں اور کوئی ہمدرد نہ تھا، آپ سے بڑھ کر انسانوں میں اور کوئی ہمدرد نہ تھا، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، آپ کی صحبت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، آپ کی صحبت نے لوگوں کو ایک نیا احساس دیا، جتنے چاہنے والے تھے کردار انہیں بے جھول دیے۔ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میں آنے کو بہت پہلے آ گیا، میرا وجود بے بہبود حضرت مولانا شمیم صاحب ڈھو رہے ہیں دوپہر سے، منتظر تھا نمبر آئے گا سو آ چکا، میں بھی 10-20 منٹ کچھ گزارشات ہیں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ یہ تقریر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر جو درد پیدا کیا ہے وہی درد آپ کے سامنے شیئر کرنے آیا ہوں۔ بات مختصر ہے لیکن قیمتی ہے، اس لیے کہ میری نہیں، اللہ اس کے پاک پیغمبر کی ہے، اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے ایمان سنورتا ہے، تقدیر جگمگاتی ہے، انسان کا نصیبہ بلند ہوتا ہے، مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو عظیم الشان سمجھا جائے، اہمیت کے ساتھ سنا جائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اسے اہمیت کے ساتھ سن کر کے عملی زندگی میں جگہ دینے کی کوشش کریں گے۔ دو برائیاں
قرآن پاک نے تو 4 بیان کی ہیں، لیکن میں 2 باتیں جو قرآن پاک کی بیان کردہ ہیں، چونکہ وقت مختصر ملا ہے اس لیے انہی پر روشنی ڈال کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ برائی بھی ایسی کہ جس کے لپیٹ میں صرف عجب نہیں ہے، وہ برائی عجب میں بھی ہے، عرب میں بھی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی ہے، ان پڑھوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، اور اس برائی سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی تو بہرحال بعد کی بات ہے، اسی دنیا میں وہ اپنا ایسا ڈرامہ بنا لیتا ہے کہ دنیا کے لیے عبرت کے نشان بن کے رہ جایا کرتا ہے۔ بڑی خطرناک برائی ہے، بڑی ایسی گھناؤنی چیز ہے کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے رونگٹے تھراتے ہیں، دل دہلتا ہے، قدم کانپتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، ایمان والو یہ جو شراب ہے نا، شراب یہ بہت بری چیز ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوئے کے اندر کچھ فوائد ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ فائدہ چھوڑو، فائدے تو تھوڑے بہت ہر چیز میں ہوا ہی کرتے، اس کا نقصان اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، نہ جانے کتنی جوانیاں تباہ ہو گئی، نہ جانے کتنے انسان جوانی میں بوڑھے نظر آنے لگے، نہ جانے کتنے گھروں کا چولہا گل ہو گیا، نہ جانے کتنے بچوں کے نوالے چھین لیے گئے، نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئی، اور اس کے وجہ سے قتل و غارت گری کا وہ کوچہ کا منظر سامنے آیا ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے انسان کے رونگٹے تھراتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو شراب کے قریب نہ جانا، کیونکہ شراب کے قریب اگر جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور بچو گے لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی ایک زمانہ ایسا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ کی نبوت ملنے سے قبل کی بات ہے، اس دنیا میں شراب کا اپنا شباب تھا، بلکہ شراب ہر گھر کے اندر پی جاتی تھی، رکھی جاتی تھی۔ شراب کی بنیاد پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، کوئی تقریب اور کوئی مجلس ایسی نہیں تھی کہ جہاں شراب نہ پی جاتی ہو، شادی ہوتی تو شراب پی جاتی، کوئی اور تقریب منعقد کرتے تو شراب پیتے اور ہلا گلا کرتے، پوری پوری رات وہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر گزار دیا کرتے تھے۔ شراب جس کے گھر میں زیادہ رہتی وہ لوگوں سے فخر کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ جس کے پاس پرانی شراب ہوتی اس کا تذکرہ محفلوں میں کیا جاتا، مجلسوں میں کیا جاتا کہ فلاں صاحب کے پاس شراب کے کئی مٹکے ہیں، بڑی پرانی مے ہے اور بڑی پرانی شراب ان کے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ اس آدمی کی عزت کی جاتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں شراب کا ہونا انسان کے عزت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے شرابی ہیں شراب کے نشے میں جب دھت ہوتے ہیں تو انہیں نہ ماں کی تمیز ہوتی ہے نہ بہن کی، انہیں نہ بیٹی کی تمیز ہوتی ہے نہ بیوی کی، یہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے قتل و غارت گری کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بچیوں کو بھی زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے 3 مرحلوں میں شراب کو حرام کیا، کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز پاکیزہ لوگوں کی عبادت ہے، جس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہو وہ اللہ کے پاک گھر سے دور رہے اور اللہ کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر کہا گیا کہ شراب کے اندر نقصان زیادہ ہے اور شراب کے اندر ایسی تباہی ہے، ایسے جراثیم ہیں جو ہرے بھرے درختوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر آخر میں کہا گیا شراب حرام
حرام ہے فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مسلمانوں، ہم نبی کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے گا، ایک ہم ہیں اور ایک صحابہ تھے۔ ہے صحابہ، تم جیسے لوگ تو کائنات میں کبھی دیکھے نہیں گئے۔ صبح ہوگی، شام ہوگی، زندگی تمام ہوگی، لیکن محمد کے غلاموں جیسا کوئی دنیا کے اندر اب نظر نہیں آئے گا۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آئے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھول چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی تربیت میں رہنے والے مبارک لوگ تھے، وہ زمین پر چلتے تھے، آسمان میں ان کا تذکرہ ہوتا تھا۔ سچے غلام محمد کے وہی تھے۔ مسلح در بغل قرآن بکفناتے نبی لب پر، وہ دیکھو جھومتا آتا ہے دیوانہ محمد کا۔ وہ واقعتاً دیوانے تھے۔ جب اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب حرام ہے، شراب کی حرمت کا فیصلہ ہو گیا، قطعی دلیل سامنے آ گئی۔ اللہ کی قسم، جو شراب کے رسیہ تھے، مٹکے سامنے رکھ کر کے شراب نوشی کی محفل گرم کیے بیٹھے تھے۔ جب منادی نے اعلان کیا کہ شراب حرام ہے، وہی لوگ جن کی گھٹی میں شراب پڑی تھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نشے میں دھت تھے۔ پیغمبر کا فرمان جب کانوں سے ٹکرایا ہے تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ شراب کے مٹکے توڑ دیے، پیالے انہوں نے جو لیے تھے اٹھا کر کے پٹک دیے، اور جس جام شراب کو اپنے لبوں سے لگا کر چسکیاں لے رہے تھے، انہوں نے اپنے ہونٹوں کو جیسے زہر سے ہٹا لیا جاتا ہے، ایسے انہوں نے شراب سے اپنے ہونٹوں کو ہٹا لیا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ اس وقت جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ان مسلمانوں کے درمیان جن کی گھٹی میں شراب پڑی تھی، شادی میں شراب، عقیقے میں شراب، بیاہ میں شراب، فنکشنوں میں شراب، لڑائی جھگڑے میں شراب، جور جنگ و جدال، قتل و غارت گری میں شراب، شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ لوگوں نے مٹکے توڑے اور جام و صبح سے جو دستبرداری کا اعلان کیا۔ مدینہ طیبہ کی حالت یہ تھی کہ مدینے کے گلی کوچے اور در و بام اس طریقے سے نظر آ رہے تھے جیسے شراب نہیں بلکہ پانی کی ندیاں بہ رہی۔ وہ محمد کے غلام تھے، وہی حرمت آج بھی ہے اور ساری حرمتیں آج بھی ہیں۔ قرآن اسی طرح چمک رہا ہے، صبح قیامت تک چمکے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا ڈگر جیسے پہلے روشن تھا ویسے اب بھی روشن ہے، بس مسلمانوں نے اس روشن ڈگر پر چلنا چھوڑ دیا، اور جب چلنا چھوڑا تو بڑی تباہی آئی ہے۔ آج شراب کو ہم نے فیشن بنا لیا، کوئی کہتا ہے بیئر ہے اس لیے ہم پیئیں گے، کوئی کہتا ہے وسکی ہے اس لیے ہم پیئیں گے، کوئی اور کسی نام سے شراب کو پینا فیشن سمجھتا ہے۔ گھروں سے نکلتا ہے، میں خانے کا رخ کرتا ہے، شراب پی کر ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آتا ہے، کسی نالی میں گرا پڑا ملا ہوتا ہے، کتے اس کے منہ پر شراب، اس کے منہ پر پیشاب کرتے ہیں، گھر اٹھا کر لایا جاتا ہے، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کی تباہی کا منظر دیکھ کر کے اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس نے اپنی زندگی کو تباہ کیا ہی کیا، اپنی اولاد کی زندگی کو بھی اس نے تباہ کیا ہے، یہ دھرتی کا بوجھ ہے، اے ربا اسے دھرتی سے اٹھا لے، اس کے سگے اور اپنے اس کی تباہی کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غیروں کے پاس تو کوئی دین دھرم نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی چیز نقصان دے رہی ہے، ان کے ہاں سب حلال ہی حلال ہے، ان کے ہاں جہنم میں لے جانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، خدا کے پھٹکار سے، اس کے قہر و غضب سے اور اس کی لاٹھی سے نجات حاصل کرنا ہے، رب کے فرمان کو غور سے پڑھ کر کے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ بہت افسوس ہوا مجھے جان کر کے کہ ابھی پچھلے مہینے میں سروے ہوتا ہے 3 یونیورسٹیوں کا، جو ملک کی بہت ٹاپ یونیورسٹیاں شمار کی جاتی ہے،
جہاں شکشا دی جاتی ہے، دانشگاہ جسے کہا جاتا ہے، میڈیکل کالج کا سروے کیا گیا اور تینوں میڈیکل کالج کے وہ اسٹوڈنٹ جو ڈاکٹر بن رہے تھے، بعد میں جن کے ہاتھوں میں انجیکشن اور آپریشن کا سامان آئے گا، بعد میں جو لوگوں کی زندگیاں بچانے کی ضمانت لے کر ابھریں گے، بعد میں جو طبیب کہلائیں گے، مسیحائے زمانہ جنہیں کہا جائے گا، کہا گیا 3 یونیورسٹیوں کا سروے اور جائزہ لینے کے بعد یہ کہا گیا کہ 40% یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، ڈاکٹر بننے والے، BUS اور MBBS کرنے والے شراب کی لعنت میں مبتلا ہے۔ میرے بھائی اس معاشرے کا کیا ہوگا جس معاشرے نے شراب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہو؟ ایک زمانے میں اگر کوئی پیتا تھا تو اسے عیب شمار کیا جاتا تھا، اس لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے، کل مسکر خمر، جس میں نشہ ہو وہ شراب ہے، وکل خمر حرام، اور جو شراب ہے وہ حرام ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، نبی آخر الزمان کا ارشاد ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی ارشاد کی وجہ سے اگر کسی گھر میں کوئی شرابی ہوتا تھا تو اس کے گلاس میں پانی کوئی پینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ عید اور بقرعید میں سویاں کھانے کے لیے کوئی نہیں جایا کرتا تھا، اس کی دہلیز پر کھڑا ہونا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی، اپنی اولادوں کو متنبہ کیا جاتا تھا، یہ ڈکیت ہے معاشرے کا، یہ بدبودار تعفن پھیلانے والا گنڈا ہے معاشرے کا، اس کے ساتھ نہ رہنا، اس کی صحبت میں نہ اٹھنا بیٹھنا، اور اس کے گھر نہ جانا، اور اس کے پاس پھٹکنا بھی مت، اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنات اور صحبت طالح ترا طالح کنات، انسان کو صحبت اچھا بناتی ہے اور صحبت ہی برا بناتی ہے۔ لوگ چاقو چوبند تھے، لوگوں کے گھروں کے دروازے بند تھے، اپنے بچوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے، بچہ کب نکلتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کہاں وقت گزارتا ہے، کب آتا ہے، کب سوتا ہے، اس کے نگاہوں کی کیفیت کیا ہے، اس کے پیروں کی کیفیت کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں میری اولاد بگڑ رہی ہے، میرا نونہال بگڑ رہا ہے۔ یہ ماں باپ کو فکر اندر سے گھلائے دیتی تھی، لیکن آج ماں باپ بھی فکروں سے آزاد ہے اور سرپرستوں کو بھی اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ میرے بھائی، جب اپنی اولادوں کو ہم اور آپ یہ آزادی دیں گے کہ جس کے ساتھ چاہے رہے، تو اگر کوئی نشیڑی ہے اس کی صحبت میں رہے گا، کب تک بھٹی کے پاس بیٹھنے والا دھوئیں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ تو اصول خداوندی کے خلاف ہے۔ وہ بچہ ہمارا کسی نشیڑی کے ساتھ، گاجا پینے والے کے ساتھ، چرس پینے والے کے ساتھ، افیم پینے والے کے ساتھ، بھنگ پینے والے کے ساتھ، انجیکشن کا نشہ لگانے والے کے ساتھ، کوریکس اور ٹوریکس ٹانک گٹا گٹ حلق میں اتارنے والے کے ساتھ، پٹرول سونگنے والے کے ساتھ، اور سولیشن جس سے پنچر جوڑتے ہیں اس کو سونگنے والے کے ساتھ جب ہماری اولاد ان کے ساتھ رہے گی، رات بتائے گی، ماں کو خبر نہیں ہوگی، باپ کو پرواہ نہیں ہوگی، کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے نوٹس نہیں کریں گے، اللہ کی قسم شرابیوں کے ساتھ جو رہے گا وہ بھی شرابی بن کر رہے گا۔ بہت زیادہ دنوں تک انسان کسی کی صحبت میں رہنے کے باوجود غلط کاموں سے نہیں بچ سکتا۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شراب حرام ہے، اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے حرام اور ایک ہوتی ہے ناپاک۔ شراب حرام بھی ہے، ناپاک بھی ہے۔ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو دھوئے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، کہیں لگ جائے تو پانی بہائے بغیر وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ تو شراب حرام ہونے کے ساتھ اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کتے کا پخانہ اور خنزیر کی غلاظت اور جیسے جانوروں کے بدبودار پیشاب سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی ناپاک ہے۔ مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو اور اپنی نسلوں کو یہ بات پہنچا دو،
اب یہ آواز بہت زیادہ دن تک منبر پر صدا نہیں لگا سکتی ہے، زبانوں کو قینچیوں سے کاٹنے کا پلان تیار ہو چکا ہے، تمہاری نسلوں کو سمجھانے والا بہت دنوں تک تمہارے منبر کی زینت نہیں رہ سکتا ہے۔ خدا را ہوش میں آ جاؤ، شراب کے نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو لوگ اس میں فنا ہو چکے ہیں، جن کی جوانیاں لٹ چکی ہے، شراب کے مٹکوں میں جنہوں نے اپنے مال کو بہا دیا ہے، اور شراب کے نشے میں جنہوں نے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو گروی رکھ دیا ہے، میں خانے جانے والے یہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسلمان انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہے، یہ خالد بن ولید کے وارث ہے، یہ طارق بن زیاد کے پیروکار ہے، یہ موسیٰ بن نصیر کا نام لینے والے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ ایک بھی ہمارے معاشرے میں شرابی نہ رہے، لیکن میرے بھائی دیکھ کر کے بڑا درد ہوتا ہے، اس نکڑ پر بیٹھ کر کے، اس نکڑ پر بیٹھ کر کے وہاں شراب پی جا رہی ہے، وہاں گازا مسئلہ جا رہا ہے، وہاں افیم کھایا جا رہا ہے، اور جتنے چرسی ہیں معاشرے کے، صرف یہی نہیں کہ شراب جو حرام ہے اس جرم میں مبتلا ہے، ساتھ ساتھ جب شراب پیے گا نشے کی لت میں ہو جائے گا اور لت خور بن جائے گا تو پھر وہ چور بھی بن جائے گا۔ آج جو معمولی چھوٹی موٹی چیزیں چورائی جا رہی ہے، سب سے پہلے چوری ہونے کے بعد شک کی سوئی جا کر کے انہیں نشیڑیوں پر ٹھہرتی ہے، ہو نہ ہو وہ نشہ خور ہے، اسی نے سریا چرایا ہوگا، وہ نشہ خور ہے، اسی نے فلا وقت فلا کی بوری اٹھائی ہوگی، وہ نشہ خور ہے، مسجد کا پنکھا اسی نے کھولا ہوگا، وہ نشہ خور ہے، مسجد کی فریج اسی نے نکالی ہوگی، وہ نشہ خور ہے، قرآن نکال کر کے جن ڈبوں کے اندر قرآن بند ہے ان ڈبوں کو اسی نے بیچا ہوگا۔ اپنے ماں باپ کا پرس اور اس پر ہاتھ صاف کرنا تو معمولی بات ہے، یہ جیب کترے بن کر کے اسٹیشنوں پر اپنے نشے کی لت کو پوری کرنے کے لیے چوریاں بھی کرتے ہیں، بھیک بھی مانگتے ہیں۔ مسلمان ہو کر چوری کرے، بھیک مانگے، اللہ کی قسم زمین میں چلو بھر پانی نہیں بلکہ ریت میں منہ چھپا کر مرنے کا مقام ہے۔ یہی ہے زندگی، تو زندگی سے خودکشی اچھی کہ انسان عالم انسانیت پہ بار ہو جائے۔ دھرتی کے بوجھو نشہ خورو، تم جانتے رہی ہو جس ڈگر پر چلے ہو وہ خطرناک ڈگر ہے، صرف تمہارے اپنے پیر زخمی نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم شرابیوں کی اولاد بھی شرابی ہوتی ہے۔ تم تو تباہ ہوئے اور تم نے اپنی نسلوں کو بھی اس پر چل کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، مشاہدے میں بات آ چکی ہے۔ باپ اگر شرابی ہے تو بیٹا عالم دین نہیں ہو سکتا، باپ شرابی ہے بیٹا قطب وقت نہیں ہو سکتا، باپ شرابی ہے بیٹا جنید بغدادی نہیں بن سکتا، باپ شرابی ہے بیٹا بایزید بستامی نہیں بن سکتا، باپ شرابی ہے تو اس کے بیٹے سے امید نہیں لگائی جا سکتی کہ کسی دریا میں کسی وقت اپنے گھوڑے بھی دوڑائے گا اور یہ کہے گا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کل تو بحر ظلمات میں دوڑائے تھے گھوڑے ہم نے، آج پانی میں اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہو گئی۔ شراب انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، چور اچکا بنا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، شراب کے ساتھ شباب بھی لازم ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک پارسا انسان تھا، شراب و کباب سے بچتا تھا، زناکاری بدکاری کے قریب نہیں پھٹکا کرتا تھا، اچانک ایک خاتون کے شکنجے میں آ گیا، اور عورت کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہوتا ہے، فتنوں کے جال میں گرفتار ہو گیا۔ اس عورت نے کہا دیکھو یہ شراب ہے اور یہ بچہ ہے، یا تو بچے کو قتل کرو یا شراب پیو یا میرے ساتھ بدکاری کرو۔ انہوں نے سوچا بدکاری بہت بڑا گناہ ہے، زناکاری بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچتے ہوئے قتل بھی کریں گے تو رب کا فرمان ہے
ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل کر دیا سیدھا تڑی پار جہنم میں جائے گا. اللہ کی لعنت اس پر، اس کا غضب اس پر. قرآن پاک کے 5ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا تو قاتل تو بہت بڑا گنہگار ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا جو میری امت میں کسی کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف اسلحے سے اشارہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو قتل و غارت گری بہت بڑا گناہ ہے، زناکاری بڑا گناہ ہے. لاہو شراب پی لیتا ہوں کیونکہ اس کا جرم مجھ تک رہے گا، لیکن جب اس نے شراب پی ہے اور شراب کے نشے میں دل و دماغ اس کے معوف ہوئے ہے اور اس کی شہوانیت بھڑکی ہے، تو سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ اس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کی، محکالہ کیا، زناکاری کی. اور یہی نہیں مسلمانوں، بلکہ پھر اس بچے کو اس اندیشے سے قتل کیا کل قاضی کی عدالت میں گواہ بن کر کے یہ میرے جرموں کا پول نہ کھول دے. شراب پینے والا زناکاری میں بھی مبتلا ہوا، شراب پینے والا قتل و غارت گری میں بھی مبتلا ہوا. اس لیے وہ ہاتھ جن میں جام و صبو ہوتا ہے، وہ لب و رخسار جن کے قریب شراب کے پیالے ہوتے ہیں، کچھ بعید نہیں کہ کل کسی کی عصمت کی طلائی زنجیر کے تار و پود کو تار تار کرنے والے بن جائے. آج کا شرابی کل کا لٹیرا بن جائے، آج کا شرابی کل کا قاتل بن جائے، کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کلام اس کے محبوب کے کلام میں بڑا حسین ربط ہے. آپ کہو گے کہ اگر شراب پی لی، زنا کر لیا تو کسی کا کیا بگڑا؟ میں بتاتا ہوں میرے بھائی، میں زنا کی قباحت بیان نہیں کروں گا، وقت بہت کم ہے. ابھی ایک واقعہ جس نے دلوں کو دہلا دیا میں نے سنا. ممبئی کے اندر مفتی عزیز الرحمن بہت بڑے مفتی ہیں، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ رات کی تاریکی میں ایک بہت ہی اہم مسلمان ڈاکٹرنی کا فون آیا جو امراض کی ماہر تھی، عورتوں کی بیماریوں کا علاج کیا کرتی تھی. رات کا سناٹا ہے، گھنٹی بجی. انہوں نے کہا ہو نہ ہو اس وقت کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوگا. شناسہ تھی وہ ڈاکٹرنی، اس لیے فون اٹھایا گیا. کہتے ادھر سے یہ آواز آئی کہ مولانا صاحب بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ کو زحمت تو ہوئی لیکن مجبوری تھی اس لیے معاف کیجئے گا. بات یہ ہے کہ ایک معزز گھرانہ، مالدار مسلمان گھرانہ، باپ بڑے فخر کے ساتھ معاشرے کے پنچایتوں میں بیٹھتا ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس وقت یہ ہے کہ اس کی بیٹی آئی ہوئی ہے اور وہ حاملہ ہے. اب یہ بتائیے کہ 4-5 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے، اسے گرانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، اور اگر کوئی کرے گا قیامت کے میدان میں وہی بچی گریبان پکڑ کر کے جہنم میں دھکا دے دے گی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا فرمان وارد ہوا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ اگر بچہ اتنے دنوں کا ہو گیا، ہوگا کوئی اپنے گھر کا چودھری، ہوگا کوئی امیر زادہ، ہوگا کوئی کبیر زادہ. اسلام کے اصولوں کو توڑنے والوں، تمہارے لیے شریعت کا فیصلہ کبھی نہیں بدلے گا. یہ شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کے گھر میں بکنے والا چورن نہیں ہے قول محمد، قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ارے قرآن تو دور کی بات ہے، میرے آقا جس طریقے پر پیشاب کیا کرتے تھے، استنجے کے طریقے کو بھی بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. قرآن کیا بدلے گا؟ مولانا صاحب نے کہا ہوگا کوئی امیر و کبیر، اس سے کہہ دو کہ بچہ گرانا جائز نہیں ہے، حمل کو صاف کرانا جائز نہیں ہے، معصوم کلیوں کو مسلنے کا حق اس کے باپ کو نہیں ہے، اور یہ کرے گا تو یہ بہت بڑا مجرم ہے، اور یہ اپنے جرموں کا پوٹلا لے کر کے اسی صف میں کھڑا ہوگا جس میں ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، امیہ ابن خلف ہوگا. وہ جاہلیت کے مارے ہوں گے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان لوگوں کی فہرست میں اس کا شمار ہوگا. میرے بھائی، اس ڈاکٹرنی نے بڑی منت سماجت کی کہ معزز گھرانے کا مسئلہ ہے، پیٹ میں ناجائز حمل ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو شادی کیسے ہوگی. حضرت نے تجویز رکھی کہ جس نے زنا کیا، جس نے محکالہ کیا،
جو جرم کر چکا اور جو اس نے اپنے نسلوں میں غلط کاری منتقل کرنی تھی کر دی، بدنامی کا داغ لگانا تھا سو لگا دیا، لیکن اسی سے نکاح کر دو تاکہ اس کی عزت بچ جائے اور معاشرے کے اندر بدنامی اس کی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹرنی نے باپ کو بلایا، باپ نے سر جھکا لیا، ماں نے سر جھکا لیا کہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ جس لڑکے کا حمل اس کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کا اپنا سگا بھائی ہے۔ اللہ اکبر! زمین ہلی ہے، زلزلہ آیا ہے۔ کیا سگا بھائی بھی اپنی بہن کے ساتھ یہ حرکت کر سکتا ہے؟ کیا وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو، جس کا ران بھی دیکھنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے؟ کیا انسان اپنی بہو کے ساتھ ریپ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہماری شریعت میں تو گنجائش نہیں ہے، لیکن شریعت کے حدود کو جو لوگ پھلانگتے ہیں وہ سنے، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسا۔ جو شریعت کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں وہ ہر بار ٹھوکر کھاتے ہیں، اور جو شراب کی لت میں گرفتار ہوتے ہیں ان سے یہ بھی ممکن ہے کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرے، اپنی بہوؤں کے ساتھ منہ کالا کرے اور اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ آج جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے یہ شراب کے نشے کا کمال ہے، اور جب شراب کا عادی ہوگا زناکاری کرے گا تو سن لے۔ بس یہ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زناکاری کوئی معمولی جرم نہیں ہے جیسے ہماری قوم کے نوجوان سمجھ رہے ہیں۔ جس کا نمبر چاہو لے لو اور اس کو سیٹ کرو، بہکاؤ، معصوم ذہنوں کو خراب کرو، اپنی بیٹیوں کو غلط راستے پر ڈالو تاکہ کافروں کو بھی جرات ہو جائے، ان کو بھی ہمت ہو کہ وہ خواب دیکھیں ہمیں ہماری بہن بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہویں بنانے کا۔ یہ لوگ ہمارے معاشرے کے عزت کے لٹیرے، یہ گنڈے جو معصوم ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں زنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا، زنا کے قریب نہ جانا یہ بے حیائی ہے۔ یہ وادی بڑی خطرناک ہے، جس نے بھی قدم رکھا جل کے خاکستر ہو گیا۔ یہ ڈگر جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ زناکاری معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب معراج کے سفر پر روانہ ہے، میرا پیغمبر، تیرا پیغمبر، عزتوں کی بلندیوں پر رہنے والا پیغمبر۔ وہ پیغمبر کوئی کیا جانے کیا تم ہو، خدا جانے کی کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہو محترم بادس خدا تم ہو۔ رسالت کو شرف ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ جس کے اوپر نبوت کو فخر ہو وہ معراج کے سفر پر روانہ ہے، اور وہ حال امت کا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ ہے جہاں سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے، حلال اور پاکیزہ گوشت بھی رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف حلال ہے خوشبودار معطر گوشت، ایک طرف حرام جس میں کیڑے کل بلا رہے ہیں، جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تعفن پھوٹ رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو حلال گوشت کو چھوڑ کر کے اسی حرام گوشت کو اپنی غذا بنا رہے ہیں، اپنے حلق سے لقمہ بنا کر پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ بدبو پھیل رہی ہے، گندگی آ رہی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے نبی تڑپ گئے، آپ کے قدم رک گئے، جبریل یہ تو بتاؤ یہ بدنصیبی کے مارے کون لوگ ہیں، حرمہ نصیبی کے مارے کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے، حرام چھوڑ کر کے حلال کو اختیار کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ بدنصیب مرد ہیں جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، ان کی بیویاں گھروں میں بند ٹھن کر کے انتظار کرتی تھی، حریم ناز شوہر کی توجہ پانے کے لیے تڑپتی تھی، اپنے بستر پہ کڑوت بدلتی تھی، لیکن طوائفوں کے کوٹھوں کا یہ رسیا شرابی اپنی اس حریم ناز کی طرف نظر التفات نہ کر کے ان دو کوڑی کی ناچنے والی رقاصوں پر فدا تھا۔ ایک کوٹھوں پر جایا کرتا تھا، طوائفوں کے اڈوں پر جا کر کے ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، حلال کا انتظام تھا لیکن حرام سے شہوت پوری کرتا تھا۔ یہ مرد تھا شراب کے نشے میں یا ویسے، اور یہ وہ عورت تھی
جس کی عمر 35-40 سال ہو گئی تھی، نکاح ہو چکا تھا، شوہر اس کو اچھی زندگی دینے کے لیے دبئی اور سعودی اور لندن گیا تھا۔ سعودی شیخوں کا پاخانہ اٹھاتا تھا، ان کے گاڑیوں کا شیشہ صاف کیا کرتا تھا، معافی مشکل کہہ کر ہر کوہ گراں اپنے سر پہ لے لیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ گھروں کی شہزادیاں، یہ گھروں کی مہارانیاں، ہر دن ان کا اتوار تھا، شاپنگ کے نام پر نہ جانے کتنے پیسے پانی کی طرح بہایا کرتی تھی۔ بوائے فرینڈ بنانا انہوں نے اپنا فیشن بنا لیا تھا۔ ایک تو اس کا شوہر جو دبئی میں تڑپ رہا ہے، ایک اس کا شوہر جو سعودی کے اندر بہت مشکلوں میں روزی روٹی کما رہا ہے، اور ایک اس کا بیسٹ فرینڈ مردوں میں سے جو اس کے گھر آ کر کے اب اس کے شوہر کا پیسہ بھی اس پر قابض ہے اور اس کی عزت پر بھی قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں جنہوں نے زنا کیا ہے، حلال ہونے کے باوجود اپنی عصمتوں کی حفاظت نہیں کی ہے۔ میرے بھائی، 1000 کوڑے مارے جائیں گے۔ میں اشارے کر رہا تھا دوسری چیز جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اے ایمان والو، جیسے شراب کے قریب نہ جانا، اسی طریقے سے تم لوگ جوئے کے قریب بھی مت جانا۔ تمہاری کمائی پاکیزہ ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، ایک نمبر کی ہونی چاہیے۔ جوئے کی کمائی سے تمہارے گھر کا چولہا زیادہ دن تک روشن نہیں رہ سکتا۔ وہ چراغ جس میں سٹے کا تیل جلتا ہو، اس کے مقدر میں بجھنا لکھا ہوا ہے، آبادی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ شراب سے بھی دور رہو اور جوئے سے بھی دور رہو، اور دونوں حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان کیا، قرآن نے اس کی حرمت کو بیان کیا۔ اس کے بعد بھی آج ہمارے معاشرے میں جوا نت نئے انداز میں پورے شباب پر ہے۔ IPL میچ کھیلا جائے تو سٹا لگایا جاتا ہے، اور ہماری نسل اس کے اندر ایسی مستغرق ہے کہ اسے حلال و حرام کی تمیز نہیں۔ بٹیر بازی ہو رہی ہے سٹا لگا کر کے، مرغ بازی ہو رہی ہے سٹا لگا کر کے، پتنگ بازی ہو رہی ہے سٹا لگا کر کے، کبوتر بازی ہو رہی ہے سٹا لگا کر کے، لوڈو کھیلا جا رہا ہے سٹا لگا کر کے۔ 10 روپے 49 روپے لگاؤ، ہزاروں کماؤ کا ایڈ موبائل پر آئے دن آتا رہتا ہے۔ ہماری نسلیں ان ایڈوں کی دیوانی بن کر کے اپنی کمائی کو حرام میں لت پت کر کے حرام کھا رہی ہے، حرام کھلا رہی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ معاشرہ جس میں شراب ہو، وہ معاشرہ جس میں جوا ہو، وہ معاشرہ زیادہ دن تک آباد نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں، میرا تو پیغام یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچو۔ اللہ سے میں یہ کہتا ہوں، اس کی نظر کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائے، اس کی نظر کرم جو ہو جائے میرے دشمن مفید بن جائے۔ اے خدا، میری قوم کے بچے خالد ابن ولید بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔